السلام علیکم خواتین و حضرات، من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل غالباً فیس بک کے اوپر پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ لکھا تھا ہمارے ملک کی ایک صحافی ہیں عائشہ مسعود، غالباً روز ٹی وی کے اوپر ان کے پروگرام آتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا تھا آرٹیکل، اور جو تھا وومنائزر کے اوپر۔ وومنائزر کون ہوتے ہیں؟ اب خواتین کے، عورتوں کے رسیہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا اچھا آرٹیکل تھا، اور ہے وہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے وومنائزر کا، فیس بک پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے اس مسئلے کی مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر روشنی جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ تو اس میں ایک تو اس سے مجھے تھوڑا سا انسپائر ہوا کہ یہ تو ایک واقعی مسئلہ ہے، اور میری نظر میں تو یہ خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جو ہے نا وہ کون سے مرد ہوتے ہیں، یا وہ کون مرد ہیں جو مطلب عورتوں کے رسیات بن جاتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ ان کے اس آرٹیکل کے اوپر بہت سارے لوگوں نے رد عمل بھی شو کیا۔ میں ان سارے رد عمل کو تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن ایک صاحب جو ہے وہ بڑی مطلب دھڑلے سے اور اگریسولی جو ہے نا اس مسئلے کو جو ہے نا، یا مسئلہ نہیں، اس کو وہ جوڑ رہے تھے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ایک قدرتی چیز ہے، اور وہ اپنی اس بات کو تقویت دینے کے لیے یا اس میں سٹرینتھ پیدا کرنے کے لیے وہ اسلام کو بیچ میں لا رہے تھے کہ مثلاً ان کا دھڑلے سے جواب دینا وہ یہ ہے کہ اسی لیے 4 شادیاں یا 4 نکاح کی اجازت مرد کو دی گئی ہے، کیونکہ مرد میں جنسی خواہش یا صلاحیت جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کی نیڈ ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اسی لیے 4 نکاح کی جو ہے نا آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ عورتوں کو ان کے مختلف جو قدرتی طور پہ، جو میڈیکلی، جو قدرتی طور پہ جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ مرد کی جنسی خواہش کو اگر وہ پورا نہیں کر سکتی تو پھر مرد کیا کرے، اور تو پھر وہ اسی لیے اس کو جو ہے نا اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ پہلو بن گیا کہ جو ہے نا یہ مطلب ہے اس کو دونوں پرسپیکٹیو سے دیکھا جا سکتا ہے، اور میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے، اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی اور نفسیاتی پرسپیکٹیو سے بھی۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جس بات پہ جو وہ دھڑلے سے یہ دے رہے ہیں کہ 4 نکاح اسی لیے اس کی اجازت دی گئی، یہ تو سراسر غلط ہے۔ یہ تو اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ ہے ہی نہیں، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم 4 نکاح جو ہے وہ صرف اس لیے کر لو کہ تمہاری جنسی خواہش جو ہے وہ عورت سے زیادہ ہے، اور یہ سارا وہ مصوف نے خود اپنی طرف سے جو ہے نا اس کو ڈالا ہے۔ اور یہ صرف انہی کا نہیں ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی جو ہے بلکہ ان کا نہیں ہے، یہ ملائزم اور جو ملائزم کے پیروکار ہیں وہ اسی قسم کے دلائل لے کے آتے ہیں، اور اسی کو چٹخارے لے کے جو ہے نا بتایا جاتا ہے، اور وہ قرآن سے باہر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی حدیثوں کے نام پر اور ایسی ایسی ولگر اور بےہودہ باتیں لکھی گئی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا کوئی ریفرنس جو ہے وہ قرآن میں آپ کو نہیں ملتا۔
اور جو ہے 4 شادیاں، یعنی نکاح، مطلب کیا نکاح جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا نکاح، یا اس کے لیے لفظ عقد بھی آیا ہے قرآن میں، یہ ایک معاہدہ ہے دو انسانوں کے درمیان، جو باقاعدہ اس کی لکھت پڑھت کی جاتی ہے، اور وہاں پہ 3-4 گواہ ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں انسان دستخط کر کے ایک معاہدہ کرتے ہیں، جو ہے نا۔ تو یہ سارا کیا جو آپ کی جنسی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو لہذا اس کو اسلام سے جوڑنا یا اپنے اس سے مطلب نکالنا، یہ تو سراسر غلط ہے۔ پہلے تو ایک بات یہ کلیئر ہو جانی چاہیے، یا ہونی بھی چاہیے، کہ جنسی خواہش جو ہے وہ بیسک نیڈ نہیں ہے۔ اب بیسک نیڈ کس کو کہتے ہیں؟ بیسک نیڈ وہ ضروریات ہیں، یا وہ ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اس میں کیا سب سے پہلے ہوا، پانی، خوراک جو ہے، یہ بیسک نیڈ ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پھر اجازت ہے کہ آپ ایکسٹریم پہ بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا شوگر کے جو مریض ہیں، ڈائبٹس کی جو انسولین ہے، وہ جہاں تک میرا علم ہے 70-80-90% تک جو انسولین ہے وہ سور کے گوشت سے، سور سے بنائی جاتی ہے۔ اب آپ انسولین اگر نہیں لگاتے، آپ شوگر ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ سور کھا نہیں رہے ہیں آپ اس سے بنی ہوئی ایک دوائی سے، بلکہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بن رہی ہے۔ تو جو ہے الکوہل کو منع کیا گیا، الکوہل ٹھیک نہیں، اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کی بہت سی دوائیوں میں الکوہل جو ہے وہ پڑتی ہے۔ یہ اسپرٹ جسے آپ ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں 80-85% الکوہل ہوتی ہے، لیکن یہ یعنی آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں، یہ تو بیسک نیڈ جو ہے۔ اب اس کو اسی طرح لے لیں، بیسک نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 3-4-5 گھنٹے بعد خود بخود آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو اس کے متعلق سوچنا نہیں پڑے گا، وہ نیڈ خود بخود آپ کا جسم کہے گا پانی مجھے پیاس دو، یا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اس کے متعلق سوچنا نہیں پڑتا کہ جو ہے نا، یا اس کو خود سٹیمولیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بیسک نیڈ ہے کہ آپ کو جب پیاس لگے گی، جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ نے نہیں کھانا کھایا، 6-8 گھنٹے لگ گئے، تو اندر سے پیٹ سے آپ کو جو ہے اس کی نیڈ محسوس ہوگی کہ جناب آپ کھانا دو۔ یہ ہے۔ تو جنسی خواہش پوری کرنے کی جی اسٹیمولیشن اندر سے کیسے آتی ہے، کب آتی ہے؟ نہیں آتی۔ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں، میں خود بھی ان سے مل چکا ہوں، جو ساری عمر کوئی جنسی رابطہ نہیں رکھتے کسی سے، کوئی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کیا وہ مر جاتے ہیں؟ کیا وہ جو ہے نا، لہٰذا یہ بیسک نیڈ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو کھلا چھوڑا ہی نہیں ہے، اسلام نے بھی اسی لیے اس کو کھلا نہیں چھوڑا کہ یہ آپ خود جو ہے اس کو ٹریگر آن کرتے ہیں، اس خواہش کو۔ آپ خود کہیں نہ کہیں سے جب سٹیمولیٹ ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کی خواہش محسوس ہوگی۔ آپ 7 دن ایک کمرے میں آپ مصروف رکھیں اپنے آپ کو، سوچیں بھی نہ جنس کے متعلق، تو آپ کو اس کی کمی یا اس کی وہ نہیں محسوس ہوگی۔ وہ 7 دن ہو گئے، لیکن پانی اور کھانے کی جو خواہش ہے، وہ اس کو آپ کو خود ریکال نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کو خود بخود جو ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، بھوک ہے۔ جنسی خواہش کو آپ سٹیمولیٹ کرتے ہیں، یا وہ سٹیمولیٹ باہر سے آتی ہے، اور آپ نے کوئی تصویر دیکھ لی، کوئی گندی فلم دیکھ لی، ننگی فلم دیکھ لی، یا وہ کوئی، تو آپ نے ایکسٹرنل یعنی باہر سے اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کیا تو جنسی خواہش ابھرے گی۔ یا آپ انٹرنلی بھی، اگر وہ کمرے والی مثال لے لیں، اگر آپ اس کے متعلق نہیں سوچیں گے تو کبھی بھی وہ خواہش بیدار نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ تخیل میں اگر آپ
کوئی منظر یا کوئی چیز یا جو کچھ بھی سوچیں گے تو آپ اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کریں گے، تو اس وقت وہ خواہش ابھرے گی۔ اب وہ خواہش اگر پوری نہ ہو تو کیا آپ مر جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کو دبا لیں گے، یا اس کے مختلف طریقے سیلف سیٹسفیکشن ہے یا کوئی طریقے سے آپ اس کو کر لیں گے۔ یہ تو نہیں ہے جی کہ او ہو دیکھیں جی وہ یہ تو خواہش ہے نا جی، تو اب اس کا کیا کریں، اب یہ تو دنیا میں ریپ اور یہ وومنائزر وغیرہ جو ان کے جو کیسز ہیں، وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں یا اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کا تعلق جنس سے نہیں ہے، جنسی تسکین سے نہیں ہے۔ ریپسٹ جنسی تسکین کے لیے ریپ کرتا ہے، یہ نفسیاتی ہے، یہ نفسیاتی ہے۔ اگر چلو ایک منٹ کہہ لیجیے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی تنگی ہے یا یہ ہے تو وہ ہے تو اس لیے ریپ، تو یہ ریپ تو یورپ میں بھی ہوتی ہے، یہ وومنائزیشن تو یورپ میں بھی ہوتی ہے، اور یہ ان کے گھر میں اپنی بیویاں بھی ہوں گی، بیوی بھی ہوتی ہے، اور بھی ان کو، لیکن وہ جا کے جب وہ ریپ کرتا ہے تو وہ اصل میں کسی اپنی اور نیڈ کو سیٹسفائی کر رہا ہے، جنسی نیڈ کو یہ نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ایک اور ٹاپک ہوگا، اس کے اوپر پھر کبھی جو ہے ویلاگ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو، وومنائزر کو، جو ہے یہ جو لوگ ہیں جو جا کے دوسری عورتوں کے ساتھ ملتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق استوار کر لیتے ہیں، یہ پیورلی ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی مسئلہ ہے۔ پہلے تو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ بیماری جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ کو علاج کے لیے آپ کو دوائیاں یا یہ کچھ کھانا پڑتا ہے، جو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب جو ہے یہ سارے لوگ تو نہیں، سارے انسان تو نہیں، یہ کتنے لوگ ہوں گے جو وومنائزر بن جاتے ہیں؟ تو وہ جو وومنائزر نہیں بنتے، کیا ان میں جنسی خواہش نہیں ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اگر تو یہ جو وومنائزر جو بن جاتے ہیں، یہ صرف ایک جنسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، جو یہ مصروف کہہ رہے تھے جی کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چاہتے ہیں مرد میں یہ ہے وہ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اب اس کے لیے آپ کو انڈیویجولی اس شخص کو انالائز کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ وومنائزر کیوں بنایا، یا یہ کیوں جو ہے نا، یا تو اس کی کچھ چیزوں کی نشاندہی عائشہ مسعود صاحبہ نے بھی کی ہے، کہ بچپن کی جو ہے وہی، کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ نفسیات کے مسائل کی، اکثر مسائل کی جو بنیاد ہے وہ آپ کے بچپن سے، چائلڈہڈ سے پڑ جاتی ہے۔ اب جو شخص بنا ہے یہ ایک علامت ہے، یہ علامت ہے کہ جو ہے نا، اب اس کے ریزن کیا ہے، یہ پرٹیکولری اس انسان کی زندگی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل بھی جائے گا، اور مل جاتا ہے۔ ہمارے کلینکل لائف میں ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ABC سارے جو یہ وومنائزر ہیں کیونکہ ان کی جنسی تسکین پوری نہیں ہو رہی، ہر ایک کی علامت وہی ہے لیکن ریزن ڈفرنٹ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بن جاتے ہیں وہ جنرلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلائز فارم میں جو ہے، جس کی نشاندہی عائشہ مسعود صاحبہ نے بھی کی ہے، وہ یہ کہ بچپن کی کچھ محرومیاں، آپ کا انٹر ریلیشن شپ جو ہے فیملی سے ٹھیک نہیں ڈیولپ ہوتا اچھا، خصوصاً ماں اور بچے کا لنک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس میں کہیں ڈسٹربنس آ گئی ہے، یہ بھی انہوں نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ پیار کی محرومی جو ہے وہ کسی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ماں خدا نخواستہ اگر اس کی فوت ہو گئی ہے، یا اس کو کوئی وہ نہیں ملا، عورت نہیں ملی جو اس کو گود میں لے کے، آغوش میں لے کے تو اس کو پیار دے سکے، ایک بھوک، ایک تشنج، ایک کمی رہ جاتی ہے۔ اب اس کو وہ بڑے ہو کر وہ شاید
कुछ सूरतों में तो वो पूरी हो जाती है। अब अगर आपको एक अच्छा साथी मिल गया, एक अच्छी बीवी मिल गई है और जो है, तो दैट इज गुड इनफ। उनको फिर दूसरी औरतों की तरफ भागने की, लेकिन बाज में वो कमी इतनी रह जाती कि वो खलाक कभी पुर होता नहीं है। लिहाजा उस खलाक को पुर करने के लिए वो इधर भी जा उधर भी जा, एक तो वो अपना बेचारगी का रोल अपना लेते हैं और उन औरतों को भी यही दिखाते हैं कि देखो मुझे कोई प्यार नहीं मिला, मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिल रही, ये है वो है। हो सकता है कि घर में बीवी भी बैठी हो और होती है अमूमन, लेकिन वो इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि वो मेरा ये टेक केयर नहीं करती, ये नहीं वो करती। वो किसी कई कई हालात में वो ठीक भी होगा, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप जाके तो जो है ना दूसरी औरतों की गोद में बैठ जाए और जो है उसको कभी आप जिन से जोड़ दें तो, या कभी होगा। वुमनाइजर का डेफिनेटली ये भी मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाके तो वो दूसरी औरतों के पास जाते हैं। उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए, कि उस खला को भरने के लिए वो फिर वो एक औरत, दो औरत, तीन औरतें, चार औरतें, जो पांच औरतें वो जो भागते फिरते हैं, वो उस खला को पूरा करने की एक शायद नाकाम कोशिश होती है। उसमें जिनसी अमल भी आ सकता है और जिनसी अमल के बगैर भी वो बाज इंसानों की नीड यही होती है कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। और जो है तो होल्डिंग, बच्चे को पकड़ना, जिस्म के साथ उसका राब्ता, माँ का उसको उठा के रखना, माँ का वो उसको दूध पिलाना, ये सारी जो है ये एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा किस्म का सारा सिस्टम है जिसको समझने की जरूरत है। और जब इसमें कहीं खला आ जाएगा, कोई गैप आ जाएगा या कोई कमी रह जाएगी, तो उसके नतायज किसी ना किसी शक्ल में इंसानों के सामने आ जाते हैं। इसी को नफसियाती तौर पे वो कहते हैं कि वो जो है वो उसको अब कैसे पूरा किया जाए। कुछ लोग जो हैं, बल्कि शायद बहुत सारे लोग जो हैं, थेरेपी के थ्रू या दवाइयों की जरूरत नहीं है। देख, वो बहुत ही कम परसेंटेज लोग उनकी होगी जिसकी वजन प्योर फिजियोलॉजिकल है, जिस्मानी है। वो तो फिर मेडिकल का हो गया ना, किसी वजह से जी आप में जिनसी ख्वाहिश जो है बहुत ज्यादा है, एब नॉर्मल है, तो उसका तो मेडिकली जो है उसका इलाज किया जाए। लेकिन वो तो शायद बहुत कम लोग होंगे। या उसके उल्ट भी होता है कि जी मैं जिनसी ख्वाहिश तो बढ़ती है, मैं कर नहीं सकता, या मुझसे होता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो फिर मेडिकल केस हो जाता है जो है। एक और इसमें मतलब कि वुमेन, जैसे इनका कि जी मर्द में ज्यादा होती है जिनसी ख्वाहिश, तो औरतों में भी होती है, औरतों में भी होती है। और अगर फिर वही बात जो है, अगर आप ये कहें जी कि ये एक, जैसे वो साहब कह रहे थे कि एक नेचुरल चीज है, जिसकी मैंने आप मिसाल दी कि वो नेचुरल चीज का मतलब होता है कि ये बगैर सोचे भी आप में वो ख्वाहिश उभर आए जो है। अब उसकी उसकी एक मिसाल ये भी है कि आप तो औरत तो आपकी वालदा, बहन, बेटी, ये भी तो औरतें हैं। तो जब आप उनको गले लगाते हैं या उनसे जिस्मानी तौर पर नजदीकी करते हैं, तो अगर ये नेचुरल नीड है तो ये उस वक्त भी फिर आपकी नीड ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो नहीं उभरती आप। तो इसका मतलब तो ये तो एक गलत हो गया ना जी कि ये चूंकि नेचुरल जरूरत के मर्द को औरतों की जरूरत है, तो लिहाजा तो फिर हर मर्द के साथ हर औरत के साथ जब आप पास जाए तो आपकी इस नीड का उभराना जो है वो उसको तो नहीं उभर। अब आप लिहाजा इस मतलब कि आप में इतनी सख्त सलाहियत या इतनी चीज तो अल्लाह ताला ने आप में रखी हुई है ना कि आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि जहाँ जो ना, तो भूख तो आपको हर जगह लग जाएगी, प्यास भी आपको हर जगह लग जाएगी, हर हाल में लगेगी। ये बेसिक नीड है, ये नेचुरल नीड है। तो इसको जो है लिहाजा वुमनाइजर जो हैं उनको सारों को एक ही कटारे में शायद खड़ा नहीं किया जा सकता। उनकी डेफिनेटली उनके पीछे पर्सनल जाती कुछ ऐसी
تکلیف دہ یا کچھ ایسے جو واقعات سے ان کو دوچار ہونا پڑا ہے کہ ان کو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے، اس کی تسلی کے لیے، اس کو کرنے کے لیے وہ اور وہ بعض صورتوں میں تو لوگ جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس کو کرتے، بعض صورتوں میں جو ہے وہ خلا شاید ساری عمر کے لیے رہ جاتا ہے، یعنی وہ ان کو وہ پیور فیلنگز پیار کی جو ہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، وہ ان کو ملی ہی نہیں ہوئی، جو چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، جو مجھے ملی ہی نہیں ہے، وہ میں دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس کی تلاش میں نا جو ہے میں شاید اس سے مل جائے، شاید اس سے مل جائے، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ خلا کا خلا اسی طرح رہ جاتے ہیں، ان کو آپ وومنائزر کہہ لیں، یہ علامت ہے آپ کے کسی نفسیاتی مسئلے کی جس کے پیچھے جو ہے، اور یہ بالکل جو ہے اس کو سائیکو تھراپی سے جو ہے وہ شاید ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ اس کو پہلے تو یہ مانیں کہ یہ ایک واقعی ایک یہ پرابلم ہے جس کو مجھے سالو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہوئی ہے خود بخود ہی کہ جی یہ تو اسلام نے اجازت دے دی ہے، اور جو ہے نا تو پھر تو آپ وہ سارا جو ہے ملبہ وہ معاشرے پہ یا بار بار ڈال رہے ہیں، جی ہمارے پابندیاں ہیں، ہمارے سختیاں ہیں، تو یہ ہے، لیکن یہ مسائل تو یورپ میں بھی ہیں جہاں پہ یہ پابندیاں سختیاں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، تو یورپ کے معاشروں میں یہ مسائل کس طرح آ جاتے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ تو لیکن اگر آپ نے اس کو اسلام کے خانے میں فکس کر دیا ہوا یا اسلام سے اس کی سپورٹ لا رہے ہیں، تو پھر تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی یہ جو ہے نا، اور وہ جی نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، نکاح کا مطلب یا مقصد جن سے آپ کی جس نسل کو پورا کرنا تو نہیں، اس کی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال یہ ایک کمپلیکس مسئلہ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کی زیادہ مزید گہرائی میں جائیں، تو میرا مقصد تھا کہ اس آرٹیکل کو جو میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے کہ ایک صحافی نے اس طرح کا ایک مسئلہ جو ہے اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر رد عمل اس سے بھی دلچسپ ہے کہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ دونوں ہی چیزوں کو مکس اپ کر کے کہ یہ اس کا اسلام کے ساتھ یہ جنسی خواہش کا اسلام کے ساتھ جوڑنا، اور جو ہے نا وہ شاید درست نہیں ہے، اس کو آپ اگر آپ اس سے تنگ ہیں یا دوسرے آپ سے تنگ ہیں، آف کورس سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ آپ کے بھی وہاں موجود ہوں گے، رابطہ ضرور ان سے کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جی اللہ حافظ۔